یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ گھنٹہ گھر فیصل آباد کے حوالے سے رپورٹ لے کر ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ثنا ریاض۔ سامعین، فیصل آباد جس کا پرانا نام لائل پور تھا، پاکستان کے گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ برطانوی راج میں لائل پور تیسرا ایسا شہر تھا جسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا۔ مختلف لوگوں کے لیے یہ شہر مختلف وجوہات کے باعث خاص ہے۔ کچھ کے لیے وہ وجہ تھیٹر ہے تو کچھ کے لیے ٹیکسٹائل کی صنعت، اور کچھ لوگوں کے لیے یہاں کے روایتی کھانے اس شہر کو خاص بناتے ہیں۔ لیکن جو چیز متفقہ طور پر تمام لوگوں کے لیے اس شہر کو خاص بناتی ہے، وہ فیصل آباد کے 8 بازاروں کے عین وسط میں موجود گھنٹہ گھر کی تاریخی عمارت ہے، جس پر یہاں کا ہر شہری فخر محسوس کرتا ہے۔ فیصل آباد تک آنے والے لگ بھگ تمام ہی رستے گھنٹہ گھر پہنچ جاتے ہیں، اور ہر مسافر یہاں پہنچتے ہی ارد گرد کی مصروف زندگی اور رونقوں میں کھو جاتا ہے۔ گھنٹہ گھر فیصل آباد شہر کا مرکز ہے، جو کہ شاندار برطانوی اور مغل طرز تعمیر کا ایسا شاہکار ہے جو جدت اور قدامت کا حسین امتزاج معلوم ہوتا ہے۔ یہ عمارت برطانوی راج کے دور سے اپنی اصل حالت میں برقرار ہے۔ اس کی بنیاد 14 نومبر 1903 کو پنجاب کے اس وقت کے انگریز گورنر سر چارلز ریواس نے رکھی۔ یہ 8 بازاروں بھوانا بازار، جھنگ بازار، کارخانہ بازار، کچہری بازار، مونٹگومری بازار، ریل بازار، چنیوٹ بازار اور امیرپور بازار کے درمیان واقع ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں تعمیر کیے جانے والے فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کو بنانے کی تجویز اس وقت کے ڈپٹی کمشنر جھنگ کیپٹن بیک نے دی، جبکہ اس کا ڈیزائن سر گنگا رام کی تخلیق ہے اور اس کے معمار گلاب خان تھے۔ اردو ادب کا بڑا نام ڈاکٹر ریاض وجید، جو فیصل آباد سے فکری اور فطری وابستگی رکھتے ہیں، گھنٹہ گھر کے حوالے سے کہتے ہیں: گھنٹہ گھر جسے فیصل آباد کے حوالے سے تاریخی، سماجی اور جغرافیائی حیثیت میں ایک مرکزی مقام حاصل ہے، پر 3 حوالوں سے بات ہو سکتی۔ پہلا حوالہ تو اس کی بلڈنگ کا بنتا ہے، دوسرا اس کی کیلیگرافی کا بنتا ہے، تیسرا اس کی سماجی اور عرف عام کی حیثیت کا بنتا ہے۔ جہاں تک اس کا پہلا حوالہ بلڈنگ کا بنتا ہے، جب یہ شہر تعمیر ہوا اور اس کا نقشہ بھی تیار ہوا جسے سر گنگا رام نے بنایا، اور اس کا بنیادی پتھر جو ہے وہ اب بھی کیسری دروازے کے اندر موجود ہے، انگریزی اور اردو میں، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ دروازہ شہر کی بنیاد کے سال میں بنایا گیا۔ تو جب شہر میں 8 بازار بنے تو ان کے وسط میں یہ ہوا کہ کوئی ایک خوبصورت سی کوئی عمارت بنائی جائے، تو یہ کلاک ٹاور کا تصور دیا گیا۔ یہ 1903 سے 1905 تک 2 سال میں تقریباً یہ مکمل ہوا، اور اس کی کیلیگرافی جو ہے اس کے اوپر کی گئی، اس میں اس کی وضاحت بھی کی گئی، جس کا مفہوم یہ 4 زبانوں میں 4 پتھر لگائے گئے، ایک کچہری بازار کی طرف، ایک کارخانہ بازار کی طرف، ایک جنگ بازار کی طرف اور ایک ابھی پور بازار کی طرف۔ ایک بڑا پتھر جو ہے وہ گرمکھی میں تھا، ایک ہندی میں تھا، ایک انگریزی میں تھا اور ایک اردو میں تھا۔ اس میں یہ لکھا گیا کہ اہالیہ نے، جناب کالونی نے اپنی ہر دل عزیز کیسرائے ہند ملکہ وکٹوریہ کی یاد کے طور پہ یہ کلاک ٹاور بنایا، اور وی کے لفظ جو ہے ریگولا وکٹوریہ جو ہے کہ وکٹوریہ کا دور حکومت، وہ بھی 8 مطلب 4 سمتوں میں 2 اور کے جو ہے وہ یہ درج، اور 2 پتھر اس کے دائیں اور بائیں طرف ہیں، جس میں ایک اس کا سنگ بنیاد اور اس کا سنگ تکمیل جو ہے وہ بنایا گیا۔ زمانے میں جب کہ گھڑی بہت کم تھی، 4 گھڑیاں اس پہ لگائی گئی مختلف سمتوں میں، جس میں کچہری بازار، امیرپور بازار، جنگ بازار اور کارخانہ بازار تھا۔ انتظام اس کا جینٹل مین واچ کمپنی کے پاس تھا کہ وہ اس کی سوئیوں کی، اربا کی، اس کی ریپیئر کی حفاظت اور ایک اہتمام کری۔ اس کی بڑی اونچی آواز آتی تھی جو بچپن میں سنتے تھے، اب تو شہر کے شور کے اندر وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک فلیٹ کی بلڈنگ کی ایک حیثیت یہ ہے کہ اس میں جو خاندان مغلیہ کی عمارتیں بنانے والے بہت سارے کاریگر تھے، ان کو بلایا گیا، اور ان کو بلانے کے بعد اس کی تعمیر کی گئی، جس میں سنگے یعنی تاج محل اور لال قلعہ دلی اور شاہی مسجد جو لاہور کی ہے، اس میں بنانے والے کاریگروں کے بچے بھی شامل تھے۔ اور 3 طرح کے پتھر جو ہے اس میں استعمال ہوئے، ایک وہ جے پور والا سنگ سرخ جو ہے، ایک سفید ماربل سنگ ارل والا، اور ایک دوسرا گرے رنگ کا۔ دوسری اس کی حیثیت جو اس کی بلڈنگ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ مرکز میں تھا فیصل آباد میں، تو اس کی ایک علامتی اور اشتہاراتی جو حیثیت ہے وہ اس کی مرکزیت ہے، اور اس شہر کا جب بھی ذکر آتا ہے فیصل آباد کا تو اس کے ساتھ گھنٹہ گھر کا ذکر آتا ہے، جس سے مراد ایک مرکزیت ہے، ایک اجتماعیت ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے مائل بہ مرکز
مرکز ہے. اس عمارت کو بنے ہوئے آج تقریباً 119 یا 20 سال ہو گئے اور یہ اپنی بنیادوں پہ باقاعدہ کھڑا ہے. اگرچہ اس کا کچھ حصہ جو نیچے والی سیڑھی ہیں خاص طور پہ باہر کی وہ زیر زمین اونچائی میں آ گئی ہیں, لیکن تب بھی جو ہے یہ ایک فیصل آباد کی علامت اور فیصل آباد کا ایک چہرہ ہے. اور یہ ہمیشہ توقع رکھتا ہے اپنے شہر کے والیوں سے کہ اس کی حفاظت کی جائے. اس پہ بہت سارے لوگوں نے نظمیں بھی لکھی. شیر افضل جعفری کی بڑی معروف نظم ہے کہ غیرت سرو تیرا بیت الوقت. اور بہت پہلے جو ہے پنجابی کی جو نظمیں 1930-32 میں لکھی جاتی تھی, لیل پور شہر بڑا گلدار جیدے ہینگی اٹھ بدار کینٹا کر کھڑا وچکار, تو اس طرح کی نظمیں بچپن میں ہم سنتے تھے. تو اس شہر سے جو محبت ہے اور ہمارا جو قیام یہاں کا ہے اور یہاں کے ادب میں اور سیاست میں اس کی حیثیت ہمیشہ مرکزی رہے گی, اور فیصل آباد کا ایک پہچان اور ایک شناخت کے طور پہ گھنٹہ گھر ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا. 4 منزلوں پر مشتمل اس عمارت کی کل اونچائی تقریباً 100 فٹ ہے. جون 2010 میں لائل پور کی ٹاؤن انتظامیہ نے حفاظت کی غرض سے گھنٹہ گھر کے چاروں اطراف پتھر لگوانے کے ساتھ ساتھ اس کے جنگلے کی مرمت کروائی تاکہ اسے محفوظ رکھا جا سکے. فیصل آباد میں گھنٹہ گھر اپنی مرکزی حیثیت کے باعث مختلف نوعیت کے اجتماعات کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. ضلعی انتظامیہ بھی ضروری اعلانات کے لیے گھنٹہ گھر ہی کا انتخاب کرتی ہے. فیصل آباد کی مصروف کاروباری زندگی کے علاوہ گھنٹہ گھر کے گرد و نواح میں مختلف مندر، گردوارے، چرچ اور مساجد موجود ہیں جو آج بھی اس شہر میں بین المذاہب ہم آہنگی کی خوبصورت مثال پیش کرتی ہیں. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.